بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، میں ہوں حسین احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AR TV۔ تو دوستو، آج میں ایک پھر اپنے سندھی بھائیوں کو ایک پیغام دینے آیا ہوں، ایک احساس دلانے آیا ہوں۔ کل بروز اتوار 3 دسمبر 2023 کو سندھ میں سندھ کلچر ڈے منائی گئی ہے۔ جن دوستوں نے سندھ کلچر ڈے میں حصہ لیا، ان دوستوں سے میں یہ پوچھوں گا کہ جس کلچر ڈے کو آپ لوگ منا رہے ہو، جس انداز میں کلچر ڈے منائی جا رہی ہے، کیا ہمارے سندھ کا یہی کلچر ہے؟ کیا ہمیں یہی سکھایا گیا ہے؟ کیا سندھیوں کا طرز زندگی یہی ہے جس طرز سے ہم اپنا ثقافتی دن منا رہے ہیں؟ ثقافت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو ہماری ثقافت ہے، جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اس کو اجاگر کرنا۔ کیا ہماری ثقافت یہ ہے؟ کیا ہمارا پہچان یہی ہے جس انداز میں ہم اپنے ثقافتی دن کو منا رہے ہیں، کلچر ڈے کو منا رہے ہیں؟ کیا یہی ہماری کلچر ہے؟ کیا ہمیں یہی سکھایا گیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے؟ یہ چند سوال ہیں میرے اپنے سندھی بھائیوں سے۔ میں کلچر ڈے کا مخالف نہیں ہوں، میں سندھ کے ثقافت کا مخالف نہیں ہوں۔ میں اس بات کا مخالف ہوں کہ جس ہماری سندھ کی ثقافت، جو ہماری سندھ کی ثقافت ہے، جس ثقافت کی وجہ سے سندھ کو جانا پہچانا گیا ہے، آج اس ثقافت کو پس پشت ڈال کے ہم دوسروں کی ثقافت کو زندہ کر رہے ہیں، غیروں کی ثقافتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہماری سندھ کی ثقافت تو اسلام ہے، اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، کیونکہ سندھ یہ کوئی سالوں پرانی نہیں ہے، یہ کئی صدیوں پرانی ایک سندھ ایک آبادی ہے، ایک سرزمین ہے، ایک خطہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے سندھ کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں سندھ کے بارے میں آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سندھ کو اور سندھ کے لوگوں کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان کے ایک راجا نے، ایک بادشاہ نے چند طوائف بھیجے۔ اس وقت یہ پورا خطہ، پورا یہ علاقہ ہندوستان کہلاتا تھا۔ سندھ کی پٹی ویسے تو بہت بڑی پٹی ہے، جو پنجاب کے ہمارے جو سرائیکی جو پٹی ہے، یہ بھی سندھ کا ہی علاقہ تھا، لیکن آج اس کو تقسیم کر کے الگ کر دیا گیا ہے۔ ویسے یہ بھی سندھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان کے بادشاہ، ہندوستان کے راجا نے چند طائف بھیجے۔ ان میں ایک ساگوان کی لکڑی تھی، چند ساگوان کی لکڑیاں اور تھوڑے سے ادرک ایک مٹکے میں ڈال کر ایک قافلہ یہاں ہندوستان سے مدینے جا رہا تھا۔ تو ہندوستان کے راجا نے، ہندوستان کے بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہ 2 طائف پیش کیے۔
اس قافلے کے ذریعے روانہ کیا. اس کو ایک مٹکے میں ڈالا گیا ادرک کو، تاکہ یہ ادرک وہاں تک پہنچتے پہنچتے سوکھ نہ جائے. اس میں تھوڑے سا پانی ڈالا، پانی کے اندر ادرک کو بھگو کے محفوظ کر کے اس کو یہاں سے ہندوستان اور سندھ سے روانہ کیا. آپ علیہ السلام کے خدمت میں وہ دونوں طائف پیش کیے گئے. آپ علیہ السلام نے ان کو قبول فرمایا، اور ادرک کو آپ علیہ السلام نے خود بھی کھایا اور اپنے صحابہ سے بھی فرمایا اس ادرک کو کھاؤ، اس میں شفا ہے. یعنی سندھ کی سرزمین سے ادرک گئی، آپ علیہ السلام نے اس ادرک کو شفا قرار دیا. پھر جو ساگوان کی لکڑی راجا نے بھیجے تھے، اس وقت اس دور کے ساگوان کی لکڑی کا بڑا مانگ تھا، بڑا قیمتی لکڑی ہوا کرتا تھا. آج بھی وہی لکڑی بڑا قیمتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان لکڑیوں کو بھی قبول فرمایا، کسی کاریگر کو دیا کہ اس ساگوان کی لکڑی سے ایک چارپائی بنائی جائے. آپ علیہ السلام کے لیے اس ساگوان کی لکڑی سے آپ علیہ السلام کے لیے ایک چارپائی بنائی گئی. آپ علیہ السلام اس چارپائی پہ آرام فرمایا کرتے تھے. بالآخر آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کا جسد اطہر بھی اس لکڑی کے چارپائی کے اوپر سے ہی اٹھا. پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے، دور حکومت آتا ہے. تو پھر اس لکڑی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ مختلف روایات ہیں تاریخ کے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کچھ عرصہ استعمال کیا. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے استعمال کیا کہ آپ اس کھٹ پہ، اس چارپائی پہ آرام فرما رہے تھے. آپ کا سنت زندہ کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے 1-2 دن اس ساگوان کی لکڑی پہ آرام فرمایا. پھر جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہو گئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جنازہ اٹھا وہ بھی اسی ساگوان کی لکڑی سے بنائے ہوئے چارپائی پہ اٹھا. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت آتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب وفات پا گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جنازہ اسی ساگوان کی لکڑی سے بنے ہوئے چارپائی پہ اٹھا. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے دور کو چلانے کے بعد جب اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی اسی ساگوان کی لکڑی سے بنے ہوئے چارپائی پہ اٹھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی اسی ساگوان کی لکڑی سے بنے ہوئے چارپائی پہ اٹھا. ایک دور آتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساگوان کے لکڑی سے بنے ہوئے چارپائی کو صحابہ سے زر خریدا، پھر ان کو استعمال کیا. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی اسی ساگوان کی لکڑی سے بنے ہوئے چارپائی پہ اٹھا. تو ہماری سندھ کی تو یہی تاریخ ہے، ہماری سندھ کی تو یہی ثقافت ہے. دوستو، سندھ اولیاء اللہ کا سرزمین ہے. سندھ باب الاسلام تھا. محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تو اس سندھ کو اسلام کا قلعہ قرار دیا، باب الاسلام بنایا. محمد بن قاسم صرف سندھ میں تو نہیں آئے، صرف سندھ کو فتح تو نہیں کیا. محمد بن قاسم عراق سے چلے
بہت سارے علاقوں کو فتح کرتے کرتے افغانستان، خراسان، ایران، پھر یہ ہمارے اسرائیل کی پٹی کو فتح کرتے کرتے سندھ میں آخر داخل ہوئے۔ تو جب سندھ میں داخل ہوئے تو سندھیوں کی والہانہ استقبال کو دیکھ کر، ان کی اسلامی محبت کو دیکھ کر، تو محمد بن قاسم نے سندھ کو باب الاسلام کا لقب دیا، اسلام کے دروازے کا لقب دیا۔ باب عربی میں کہتے ہیں دروازے کو، یعنی اسلام کا دروازہ۔ جس دروازے کہیں پر آپ جائیں گے، کسی بھی ریسٹورنٹ میں، کسی بھی ہوٹل میں، کسی بھی ہاسپٹل میں، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں گے، پہلے آپ دروازے کو یوز کریں گے، اس کے بعد اندر ہو جائیں گے۔ تو محمد بن قاسم کے دور میں اسلام کا قلعہ تھا سندھ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر یا سندھ میں آ کر اسلام کو سیکھا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی ثقافت منا رہے ہیں، گانوں پہ ڈانس کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی ثقافت منا رہے ہیں، ڈھول کے تھاپ پہ ڈانس ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنی ثقافت کو منا رہے ہیں، ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بے پردہ کر کے سڑکوں پہ نکال رہے ہیں۔ آج ہم اپنی ثقافت کو منا رہے ہیں اس انداز میں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ رات ہمارے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ایک گوٹ ہے، اس گوٹ میں کوئی فنکشن تھا، وہاں پہ گانے بھی چلے، وہاں پہ لوگوں نے شرابیں بھی پیے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے پیسے بھی اڑائے اور لوگوں نے ڈانسیں بھی کی ہیں۔ تو دوستو، سندھ کا ثقافت یہ تو نہیں ہے۔ سندھ کی ثقافت اس کو تو نہیں کہا گیا۔ سندھ کی ثقافت، سندھ کا ثقافت اور سندھ کی جو کلچر ہے وہ ہے اسلام کی بنیادی ارکان پر عمل کرنا۔ مہمان نوازی سندھ کی ثقافت ہے، جرأت، غیرت مندی سندھ کی ثقافت ہے۔ آج ہمارے اندر جرأت ہے نہیں، غیرت ہے نہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہم ان کو بے پردہ کر کے سڑکوں پہ لا رہے ہیں۔ لفنگے لڑکے ان ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک میں دے رہے ہیں، یوٹیوب میں دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہماری سندھ کی ثقافت نہیں ہے، یہ ہماری سندھ کی کلچر نہیں ہے۔ سندھ کے کلچر کو اگر منانا ہے، سندھ کی ثقافت کو اگر منانا ہے تو اسلامی طریقے کے مطابق سندھ کی ثقافت اور کلچر کو مناؤ، کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، جو کچھ کرنا ہے آپ مرد کرو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو گھروں میں رکھیں۔ خدا کی قسم، کل جب ایک ریلی جا رہی تھی کہیں سے، میں علاقہ نہیں بتاؤں گا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو مجھے کسی کہنے والے نے کہا، مولوی صاحب آپ کی سندھیوں کی کلچر یہ ہے کہ بچیوں کے سروں پہ بھی جو نا پگڑی باندھی ہوئی ہے، دوپٹہ نہیں ہے۔ تو میں شرم کے مارے کچھ بول بھی نہیں سکا، میں شرم میں ڈوب گیا ہوں۔ تو دوستو، خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، سندھ کی اصل جو کلچر ہے، اصل جو ثقافت ہے، اس کو پس پشت مت ڈالو، غیروں کی طریقے کے مطابق سندھ کی ثقافت کو مت مناؤ۔ یہ میرا آج کا پیغام تھا، یہ میرا پیغام ہے سندھی بھائیوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ کے لیے دل آزار نہیں ہوگا۔ آپ دوست جو سمجھدار ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ ضرور میرا ساتھ بھی دیں گے، میرا سپورٹ بھی کریں گے، اور اس بات پہ مجھے لائک بھی کریں گے، کمنٹ بھی کریں گے۔ دوستو، اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
سندھ کو اور سندھ میں رہنے والے کو اور رہنے والوں کو ہمیشہ خوشیاں دے، ترقیاں دے، آباد رکھے سندھ کو، ساتھ سلامت، سندھ سلامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔